الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، یہ ہے نماز کا بیان۔ صلاۃ کے لغوی معنی مختلف آتے ہیں۔ صلاۃ بمعنی دعا، اسی طرح صلاۃ کے معنی رحمت، اور ایک قول کے مطابق الصلاۃ یہ صلۃ سے مشتق، کیونکہ نماز جو ہے یہ بندے اور خدا کے درمیان، معبود کے درمیان ایک صلہ ہے، رابطہ ہے اور تعلق قائم کرنے والی چیز ہے۔ اہل لغت میں سے بعض کا یہ قول ہے کہ یہ صلیت العود علی النار سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں آگ پر گرم کر کے لکڑی کو سیدھا کرنا۔ نماز جو ہوتی ہے وہ نماز انسان میں نفس امارہ کی وجہ سے ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو نماز انسان کے اس ٹیڑھے پن کو دور کرتی ہے، اطاعت کے قابل بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہے، وہ اپنے شرح مسلم میں بات لکھی ہے کہ صلاۃ کا مادہ اشتقاق صلوین ہے، جو سرین کی دونوں ہڈیوں کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ نماز میں ان دونوں ہڈیوں کو رکوع اور سجود کے وقت زیادہ حرکت ہوتی ہے، اس لیے اس مناسبت سے نماز کو صلاۃ کہا گیا۔ جی، دیکھیے اب کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارت، ان تمام سے فراغت کے بعد اب صاحب مشکات نے کتاب الصلاۃ کا عنوان جو ہے باندھا ہے، قائم فرمایا ہے۔ پہلے پاکی کا ذکر کیا گیا، اب جو ہے اب نماز کا ذکر آیا ہے۔ طہارت نماز پر کیا ہے؟ مقدم ہے، اور نماز کی تقدیم خود اس کے اہتمام پر دلالت کر رہی ہے۔ نماز جو ہے اہم العبادات، ام العبادات ہے۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عماد الدین کہا ہے، دین کا جو ہے ستون ہے، اسی لیے دیگر اعمال پر نماز کو کیا کیا گیا؟ مقدم کیا گیا۔ صاحب مشکات کتاب الصلاۃ کے تحت نماز سے متعلق وہ تمام حدیثوں کو ذکر کریں گے جن سے نماز کی اہمیت، عظمت، فضیلت جو ہے معلوم ہوتی ہے، اور نماز کے احکام، فضائل، یہ تمام چیزیں جو احادیث سے مستنبط ہوتے ہیں انہیں بھی ذکر کریں گے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں نمازیں، اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، مکفرات ہوتے ہیں، مٹانے والے ہوتے ہیں جو ان کے درمیان میں ہوتے ہیں۔
بشرطے کہ وہ کبائر سے وہ شخص کیا کرے، گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ جی، حدیث کا مطلب بہت ہی واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرے، اسی طریقے سے جمعہ کی نماز کو پورے آداب اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے، اور رمضان المبارک کے روزے جو ہے اصول شریعت کے مطابق رکھے، تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو صغیرہ گناہ انسان سے صادر ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے ان عبادات کی برکت سے کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہاں ایک ہلکا سا خلجان واقع ہو رہا ہے کہ جب ہر روز کی 5 وقت کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے، تو تمام گناہ جب اس سے مٹ رہے ہیں، صغائر جو ہے ختم ہو رہے ہیں، تو پھر جمعہ وغیرہ سے کون سے گناہ ختم ہوں گے، کون سے گناہ مٹیں گے؟ ایک خلجان ہے۔ اس خلجان کے دفع کرنے کے لیے صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی ہے کہ ان سب میں گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں تو یہ مٹا دیتے ہیں، ورنہ ان میں سے ہر ایک کے بدلے بے شمار نیکیاں کیا کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، تو رفع درجات کے سبب بنتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ تینوں نمازیں اور رمضان اور جمعہ اس صغائر کے لیے مکفر ہوتے ہیں اور ان کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کسی گناہ کے لیے کفارہ نہ بن سکے تو دوسرا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں جیسے ہم لوگوں کی نماز ہے تو اللہ خیر فرمائے، اس میں تقصیر ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو اب یہ نقصان کی وجہ سے اگر وہ نماز گناہ کے لیے کفارہ نہ بن سکے تو ان کو جمعہ ختم کر دیتا ہے، اور اگر کسی کے جمعہ میں بھی کوئی تقصیر رہ جائے، کوتاہی رہ جائے اور وہ مکفر نہ بن سکے تو پھر رمضان اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور سب کے سب کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سب مل کر گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور کفارہ کی زیادتی کا جو ہے باعث ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کئی چراغوں کی اگر کسی مکان میں ایک چراغ ہوگا تو اندھیرا تو ختم ہو جائے گا مگر روشنی کم ہوتی، اور اگر چراغ زیادہ ہوں گے تو روشنی میں جو ہے لامحالہ زیادتی ہوگی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ بتاؤ کہ لو ان نہرن بباب احدکم، تم میں سے کسی کے دروازے کے آگے پانی کی نہر جاری ہو اور وہ روز مزمہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل وغیرہ کا کوئی شائبہ بھی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا جی نہیں، بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا تو سمجھ لو یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ تمام صغائر گناہ کو نمازوں کے سبب سے اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح پانی میل کو دور کر دیتا ہے، متفق علیہ۔ جی دیکھیے، ایک حصی مثال کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ
کے جیسا دنیا میں کوئی استاد نہیں آیا ہے۔ آپ نے ایک معقول بات کو ایک محسوس چیز کے ذریعے تشبیہ دے کر کیا کر دیا، بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھا دیا۔ ایک نہر کی مثال دی، کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر بہہ رہی ہو، قریب ہے اور روزانہ اس میں جو ہے وہ غسل کر رہا ہو تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا۔ ایسے ہی پانچوں نمازیں جو ہے آدمی اہتمام کے ساتھ ادا کرے، تمام آداب سنن کی رعایت کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے جو ہے معنوی جو میل کچیل ہیں گناہوں کے صغائر کے، وہ بھی کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے اور انسان پاک ہو جائے گا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم وفي رواية لمن عمل بها من أمتي متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، غیر محرم کا، قبلتاً فأتی النبی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس نے فأخبرہ صورت واقعہ کی خبر دی، فأنزل اللہ تعالی، تو اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا من اللیل، کہ نماز کو دن کے اول اور آخر اور رات کے چند ساعات میں پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں یعنی نمازیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم خاص میرے لیے ہے یا پوری امت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں صرف تیرے لیے نہیں، یہ حکم میری پوری امت کے لیے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا کہ آپ نے فرمایا میری امت میں جس سے جو شخص اس آیت پر عمل کرے اس کے لیے حکم ہے، یعنی جو شخص بھی برائی کے بعد بھلائی کرے گا اسے یہی سعادت حاصل ہوگی، نصیب ہوگی، اس بھلائی کے نتیجے میں اس کی برائی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے یہاں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، صاحب واقعہ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خود ان سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ خود ہی بیان کر رہے ہیں، وہ خود ہی راوی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت کھجوریں خریدنے کے لیے آئی، وہ قبول صورت تھی، میں نے اس سے کہا گھر کے اندر جو ہے اس سے اچھی کھجوریں ہیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں چل کر تم دیکھ لو۔ چنانچہ وہ بیچاری میرے ہمراہ میرے مکان میں آ گئی اور وہاں نعوذ باللہ شیطان کے بہکانے میں شیطان نے بہکایا اور جذبات سے مغلوب ہو کر اس اجنبیہ کو میں نے بوسو کنار کر لیا۔ اس نے میرے اس غلط اور نازیبہ رویے پر مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ بندہ خدا اللہ کے قہر و غضب سے کیوں نہیں ڈرتا، ڈر۔ چنانچہ جو جملہ سنتے خوف خدا میرا دل تھرا گیا اور بہت ہی شرمندہ ہوا اور شرمسار ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اقم الصلاۃ لدلوک اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت، یہ حکم میری پوری امت کے لیے ہے۔ طرفین نہار، دن کے اول آخر، ابتدائی حصہ انتہائی حصہ مراد ہے۔ نماز فجر ہے، نماز ظہر عصر کی نماز، زلفا من اللیل میں مغرب عشاء، اس طرح پانچوں نمازیں داخل ہو گئی۔ عن انس قال جاء رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي قال ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى
مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة قام الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایک ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے جس پر حد واجب ہے، اس لیے آپ مجھ پر حد جاری فرمائیے. راوی کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کے متعلق کوئی دریافت نہیں فرمایا اور نماز کا وقت آ گیا. اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی. جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو وہ شخص کھڑا ہوا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے جو مستوجب حد ہے، اس لیے آپ میرے بارے میں خدا کا حکم نافذ فرمائیے. آپ نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی ہاں پڑھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری خطا معاف فرما دی، تمہارے حد کو بخش دیا. دیکھیے یہاں وہ صحابی نے اپنے خیال کے اعتبار سے یہ سمجھا کہ مجھ سے ایسا فعل سرزد ہوا ہے جو مستوجب حد ہے. صحابی تھے نا، عظیم مرتبے پر صحابی کیا ہوتا ہے، فائز ہوتا ہے. وہ معمولی سے گناہ کو بھی خوف خدا کی وجہ سے جو ہے اس کو عظیم سمجھتا ہے اور قابل مستوجب حد سمجھتا ہے. جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مستوجب ایسا کوئی فعل سرزد ہو جو جس سے حد واجب ہوتی ہو تو نماز پڑھنے سے وہ حد بھی ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہے. جی وہ گئے اور اللہ کے رسول سے انہوں نے یہ بات عرض کی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے، حد جاری کر دیجئے. نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لی. پھر نماز کے بعد وہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر حد قائم کر دیجئے. آپ نے فرمایا نماز نہیں پڑھی ہمارے؟ کہا کہ پڑھی ہے. اللہ نے آپ کی گناہ کو معاف کر دیا، نماز سے یہ گناہ صغیرہ تھا معاف ہو گیا. لیکن یہاں ایک بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے حقیقت گناہ کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا. وجہ ظاہر ہے وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے مطلع فرما دیا تھا، باخبر فرما دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا. جی وحی کے ذریعے سے آپ کو اس بات کا علم دیا گیا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس پر حد جاری کی جائے، بلکہ نماز سے وہ کیا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا. اس نے آپ نے یہ خوشخبری سنا دی. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الایمان احب الى اللہ قال الصلاة لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ قال حدثنی بہن وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي متفق علیہ. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. جی میں نے کہا پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں نے کہا پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 3 باتیں فرمائی تھی. اگر میں کچھ زیادہ پوچھتا تو آپ اس سے بھی زیادہ بیان فرماتے. جی اس حدیث پاک میں 3 اعمال کو افضل بتلایا گیا. آپ کے دل میں شاید اشکال پیدا ہو کہ ہم نے بہت ساری حدیث میں بہت سارے دیگر اعمال کو بھی جو ہے پڑھا، اس کو افضل بتلایا گیا ہے. مثلا غریبوں کو کھانا کھلانا، اطعام طعام، اور رات کا قیام جو الناس نیام، افشاء سلام، اور بھی جو ہے دیگر اعمال کو افضل بتایا گیا ہے. تو بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے بہت آسان بات ہے. تطبیق اس طرح دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب حال اور مناسب اشخاص، مناسب زمانے کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، مزاج کے لحاظ سے، رضا رغبت کے اعتبار سے، سامنے والے شخص کے سائل کے حال کے مناسب آپ نے کبھی کسی چیز کو اور کبھی کسی چیز کو افضل قرار دیا. جیسے اگر آپ مجھے اس وقت پوچھیں کہ کیا چیز افضل ہے، میں کہوں گا عشاء کی نماز افضل ہے.
آپ درس کے وقت پوچھیں گے حضرت اس وقت کیا افضل ہے، ہم کہیں گے پابندی سے نماز درس میں حاضر رہنا آپ کے لیے افضل ہے، کھانے کے وقت کھانا افضل ہے، نماز کے وقت نماز افضل ہے۔ کوئی آدمی اس کے اندر غصہ زیادہ ہے، ہم کہیں گے آپ کے لیے جو ہے غصے کو پینا یہ افضل ہے جی۔ کوئی آدمی بخیل ہے، ہم کہیں گے آپ کے لیے سخاوت افضل ہے، اس طرح سے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا چھوڑنا بندے مومن اور کفر کے درمیان کی دیوار کو جو ہے کیا ہے مومن بندے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے مومن کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے جی۔ مطلب ظاہر ہے نماز کو ترک کرنے والوں کے لیے جو ہے یہاں سخت جو ہے تحدید ہے، زجر ہے کہ نماز چھوڑنے والا ممکن ہے کافر ہو جائے۔ جب اس نے اسلام اور کفر کے درمیان کی دیوار ہی کو توڑ دیا، ختم کر دیا، تو کفر کی حد تک پہنچ گیا، اور جب کفر کی حد تک پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے یہی ترک نماز اس کے فسق و فجور اور خدا سے بغاوت کا جو ہے سبب بن جائے۔ دیکھیے تارک صلاۃ کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال، اصحاب ظواہر تو یہ کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ کافر ہو جاتا ہے، امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والا اگرچہ کافر نہیں ہوتا مگر وہ اس سرکشی اور طغیانی کے پیش نظر اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ کہ جو شخص نماز چھوڑ دے اس کو اس وقت تک جب تک کہ نماز نہ پڑھے مارنا اور قید خانے میں ڈال دینا واجب ہے جی۔